یہ 22واں سپارہ ہے اور سورۃ احزاب اور آیت نمبر 45، 46، 47 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان 3 آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف یعنی صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، یہ پہلی صفت ہے۔ انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حاضر و ناظر بنا کر، یہ دوسری صفت ہے۔ ومبشرا، اور خوشخبری والا بنا کر بھیجا ہے، یہ تیسری صفت ہے۔ ونذیرا، اور ڈر سنانے والا بنا کر، یہ چوتھی صفت ہے۔ وداعیا الی اللہ، اور یہ 5ویں صفت ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر ہم نے بھیجا ہے بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کر بھیجا ہے، یہ 6ٹھی صفت ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور اے میرے پیارے رسول آپ خوشخبری دے دیں ایمان والوں کو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی 7ویں صفت ہے۔ ان 3 آیات بینات میں اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو 7 صفتیں عطا فرمائی ہیں، یعنی شاہد بنا کر بھیجا، اور مبشر بنا کر بھیجا، اور سراج منیر بنا کر بھیجا، اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، سراج منیر بنا کر بھیجا، فضل کبیر بنا کر بھیجا۔ اور ان آیات بینات میں پہلی صفت ہے صفت نبی۔ اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 نبیوں کو یہ صفت اسی وقت عطا فرما دی تھی جب اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 نبیوں کی روحوں کو پیدا کیا تھا۔ باقی سارے یہاں آ کے بنتے ہیں، اللہ کا نبی یہاں آ کے نہیں بنتا، خدا کا نبی بن کے آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نمبر 2، اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو شاہد بنا کے بھیجا۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ، اور گواہ ہوتا ہے حاضر ناظر۔ عدالت کے اندر گواہ موجود ہوتا ہے تو جج اس کی گواہی لیتا ہے۔ کبھی نہیں ایسا ہوا کہ گواہ جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے گواہی دے دے ٹیلی فون کے اوپر، یا ویسے کسی کے ہاتھ گواہی بھیج دے عدالت میں کہ میں یہاں بیٹھ کے گواہی دیتا ہوں۔ جج کہے گا نہیں، کمرہ عدالت میں آ کے گواہی دے تو پھر تیری گواہی تسلیم کی جائے گی۔ مطلب کیا ہے؟ شاہد کا معنی ہے گواہ، اور گواہ حاضر ناظر ہوتا ہے۔ گواہ جو ہے وہ غائب نہیں ہوتا۔ اللہ نے پوری کائنات میں، پوری دنیا میں حضور علیہ السلام کو شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام پوری دنیا میں روحانی طور پر حاضر و ناظر ہیں۔ حاضر کا اپنا معنی ہوتا ہے موجود، اور ناظر کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والا۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ہر جگہ پہ ہر وقت موجود ہیں، روحانی طور پر اور نورانی طور پر۔ جسمانی طور پر نبی پاک علیہ السلام مدینہ شریف میں گنبد خضرا کے اندر جلوہ فروز ہے۔ ہاں، خدا تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ ہمت، قوت، طاقت اور قدرت عطا فرمائی ہے کہ آپ ایک وقت میں جسمانی طور پر جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ پوری دنیا کے اندر ایک وقت میں بہت سے لوگ مرتے ہیں، اور جب وہ مرتے ہیں تو مختلف مقامات پر ان کی قبریں کھودی جاتی ہیں، اور ان کو قبر کے اندر جب دفن کیا جاتا ہے وقت ایک ہوتا ہے، مرنے والے مختلف ہوتے ہیں، ان کے علاقے بھی مختلف ہوتے ہیں، اور ان کی قبریں بھی مختلف مقامات پر ہوتی ہیں، لیکن جب میت کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو
تو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مشکات، نسائی، بہت سی حدیثوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جب تیسرا سوال کیا جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے صاحب قبر بتا اس صاحب کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، یعنی وہ مبشرم و نذیرا، مبشر بنا کر بھیجا ہے اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ مبشر کا معنی ہے خوشخبری دینے والا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں تشریف لا کر نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبریاں دی ہیں، اور وہ نذیرا، اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ بد اعمالیاں کرنے والوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈر سنایا ہے۔ کس کا ڈر سنایا ہے؟ جہنم کا ڈر سنایا ہے۔ اور نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبریاں سنائی ہیں۔ کس کی؟ جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ یہ جو آفتاب ہے دنیا کے اندر، سورج جو ابھی چڑھنے والا ہے، یہ خود بھی چمکتا ہے اور آدھی سے زیادہ دنیا کو بھی چمکاتا ہے، پھر بھی ظاہر چمکاتا ہے، باطن نہیں چمکاتا۔ یعنی گھر کے اندر نئی روشنی ہوتی، گھر کے اندر سایہ ہوتا ہے، گھر سے اوپر کو یعنی باہر سے چمکاتا ہے، باہر سے وہ مکان نظر آتا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آفتاب ختم نبوت جب طلوع ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری دنیا میں ایسی روشنی پھیلی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور نبوت سے ہمارے دلوں کو بھی چمکا دیا، یعنی ہمارا ظاہر بھی چمکا دیا، ہمارا باطن بھی چمکا دیا۔ ہمارے دلوں کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، اور ہمارے جسم کے اعضاء کے اوپر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی علامات ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا بنا کر، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اور چمکتا ہوا آفتاب، یہ آفتاب وہ ہے جو خود بھی چمکتا ہے، اوروں کو بھی چمکاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تھے تو آتے آتے آپ ایک دعا پڑھتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا پروردگار عالم مجھے نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میری آنکھیں نور کر دے، میری زبان نور کر دے، میرے کان نور کر دے، میرے ہاتھ نور کر دے، میرے پاؤں نور کر دے، یا اللہ میرے اندر نور کر دے، میرے باہر نور کر دے۔ تو یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا حضور دعا مانگے اور اللہ قبول نہ فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے نور کر دے، اندر باہر، آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، میرے جسم کے اعضاء نور کر دے۔ تو اللہ پاک کی ذات بابرکات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر ایسا نور علی نور فرما دیا تھا کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں ایک مرتبہ کوئی کپڑا سلائی کر رہی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد میرے حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے، تو ہوا کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ہوا آئی، دیا بجھ گیا، میرے ہاتھوں سے سوئی نیچے گر گئی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ میں زمین کے اوپر اس طرح ہاتھ مار رہی ہوں، ٹٹول رہی ہوں، سوئی ڈھونڈ رہی ہوں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے۔ جب حضور مسکرائے تو جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دانتوں کے اندر جو خلا ہے نا، حضور کے سامنے والے جو اوپر والے دانت تھے، ان دانتوں کے درمیان کو تھوڑا تھوڑا خلا تھا۔ تو جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ان دانتوں کے خلاؤں سے جب نور نکلا، اور اتنا نور نکلا کہ میرا سارا کمرہ ہی روشن ہو گیا، اور اس نور کی روشنی میں میں نے گم شدہ سوئی جو ہے وہ تلاش کر لی تھی۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی